السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اذان سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، درود شریف ایک بہت بزرگ عبادت ہے اور اس کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. سورۃ الاحزاب میں واضح طور پر جو آیت درود ہے جس میں مطلق اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو. تو جب اس کا مطلق حکم دے دیا گیا ہے تو مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے، جہاں پر اس کا وقت ملے اس کو پڑھ لیا جائے. تو شریعت مطہرہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جس چیز کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہوگی اسے بدعت شنیعہ نہیں کہا جائے گا. ایک تو دیکھیے کہ یہ آیت موجود ہے کہ جس میں مطلق حکم ہے کہ درود پڑھو. فرمایا کب؟ فرمایا جب تمہیں موقع ملے. احادیث کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو حدیث کے اندر درود شریف کے کثیر فضائل موجود ہیں. میں جلدی سے اگر آپ کو عرض کر دوں تو مسلم میں، جامع ترمذی میں، مستدرک کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کی یاد ان کو دلائی، اور ساتھ میں حضور نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب یہ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اور صحابی ابی بن کعب سامنے سے کہتے ہیں انی اکثر علیک الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ پر بہت زیادہ درود پڑھوں. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو تم کو کہا اللہ کا ذکر کرو اور تم کہہ رہے ہو کہ درود پڑھو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں خاموشی اختیار کی. تو انہوں نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے فکم اجعل لک من الصلاۃ، حضور میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے. انہوں نے کہا الربع، دن کا 1 کوارٹر پڑھ لوں. سرکار نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک، فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے لیکن اگر تو بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے. تو انہوں نے کہا نصف، آدھا دن حضور آپ پر درود پڑھوں اور باقی وظائف بعد میں ہو، آدھا دن درود پڑھوں. سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، وان زدت فهو خیر لک، اگر اس کو بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے اب اجعل لک الصلاۃ کلھا، میں پورا دن ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. تو حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو فرمایا کہ اذن تکف ہمک، اگر تو پورا دن ہی مجھ پر درود پڑھتا رہے گا تو خدا تیری ساری مشکلوں کو دور کر دے گا اور تیرے لیے اللہ رب العالمین تیری مغفرت فرما دے گا. تو درود پاک کی ایک نہیں درجنوں احادیث. ایک جملہ میں یہاں پر مزید عرض کروں، جامع صغیر میں موجود ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فهو اقطع، فرما ہر وہ کام جس کے شروع میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ کام کیا ہے؟ فرمایا برکت سے خالی ہے. تو یہ سارے اصل جو ہے درود شریف کے عموم بیان پر موجود ہیں. اس لیے اگر کوئی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کو بدعت نہیں، اس کو مستحب ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی اصل مبارک موجود ہے. یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تو ترک سے بدعت لازم نہیں آتا، بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا وما امرت بتشیید المساجد، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں تمہیں مسجد میں چونا کرنا، کلر کرنے سے منع کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ آپ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی مسجد ہے جس میں کلر نہیں ہوتا. بلکہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب التعلیق کے اندر، بخاری شریف میں مساجد کے بیان میں تعلیق میں یہ موجود ہے امام بخاری کی، لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم اپنی مسجدوں کو ایسے گویا کہ مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کون سی یہ مسجد ہے جس میں پلستر نہیں ہوا، جس میں کلر نہیں ہوا، یہ معاملات نہیں ہوئے، لیکن آج کے دور کے تقاضے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آج تو کرنا پڑے گا. صحابہ کو ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ براہ راست نماز سے محبت کرتے تھے، ان کو عمارت کی حاجت نہیں تھی، کسی ایڈیشن کی حاجت نہیں تھی. تو ہم کہتے ہیں یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ حضور سے براہ راست محبت کرتے تھے. لیکن اگر آج حضور سید عالم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اہتمام بغیر کسی پر تنقید و تردید کے اگر کر لیا جائے تو یہ عمل بالکل مستحب ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. اور بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور نے خود فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ چیز جو میرے دین میں ایجاد کی جائے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو. اب اصل شریعت میں کیا مراد؟ قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، نہ عبارتاً، نہ براہ راست، نہ اشارے میں، نہ حدیث میں ذکر ہو، نہ براہ راست، نہ اشارے میں، بلکہ یہاں تو واضح حدیث میں گویا کہ موجود ہے. بلکہ آخری بات میں یہ کروں، مسلم شریف اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز اذان کو ختم کرے تو پہلے مجھ پر درود پڑھے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے. تو دیکھیں بات پر درود پڑھنے کی روایت موجود ہے،
بعد یعنی اذان کے بعد درود پڑھنے کی روایت موجود ہے تو کوئی اذان کے بعد درود پڑھے تب بھی مسئلہ نہیں. اور یہ حدیث جو موجود ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں اللہ کی حمد کرو اور مجھ پر درود پڑھو ورنہ رحمت سے خالی نہیں ہو، وہ رحمت سے خالی ہو جائے گا وہ کام. تو لہٰذا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر شروع میں اذان اور درود کے درمیان وقفہ دے دیا جائے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے. اور وقفہ اس لیے کہ تھوڑا سے وقفہ ہو جائے بعد میں اذان شروع کر دی جائے، یہ تو ہمارا رواج بن چکا ہے. ہم عام آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ درود درود ہے، اذان اذان ہے، اس لیے کہ درود شریف کے کلمات خاص نہیں ہیں، اذان کے کلمات خاص ہیں. کبھی اذان لا الہ الا اللہ سے نہیں شروع ہوتی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لیکن درود پاک کے کلمات الگ الگ ہیں. کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا جاتا ہے، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا جاتا ہے. تو ایک تو نہ کلمات خاص ہیں اور نہ جناب جو ہے کہ اس کو ملا اس کا اذان کا اس کو جز سمجھا جاتا ہے. تو جب جز نہیں سمجھا جاتا، کلمات خاص نہیں ہے، اس کو فرض نہیں سمجھا جاتا، واجب نہیں سمجھا جاتا، سنت نہیں سمجھا جاتا، صرف حصول برکت کے لیے قرآن کے عام مطلق حکم پر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بھڑکانے کے لیے. اور ابی بن کعب نے جس طرح عمل کیا پورا دن درود پاک رکھتے بیان کرتے ہوئے، تو درود شریف اگر کوئی پڑھ لے تو یہ شرعاً جائز ہے، مستحب ہے اور اسے اجر ملے گا. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.